کی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مبعوث ہوئے آئے، یہ لوگ جو غریبوں کا، یتیموں کا، کمزوروں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ احساس کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو. اللہ اکبر. فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا، اس کی ضروریات کو اپنی حقیقی اولاد کی ضروریات سمجھنے والا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. انا وکافل الیتیم ھذا. فرمایا لوگوں، میں وکافل الیتیم، اور یتیم کا کفیل، یتیم کی کفالت کرنے والا. ھذا، ایسے دو انگلیاں نکالی، صحابہ کو مخاطب کیا، کہا ادھر دیکھو، جیسے یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہوتی ہیں، قیامت کے دن یتیم کا خیال کرنے والا ایسے میرے ساتھ ہوگا، کوئی جدا نہیں کر سکے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پڑھا، یہ لوگوں کو کہا کرتے، اور بھائیوں ان باتوں کے، ان احادیث کے، ان صحابہ اکرام کے اعمال کے، ان اپنے اسلاف کے کردار کے تناظر کے اندر اللہ کے لیے آج اپنے آپ کو تول کے دیکھیں، اپنا جائزہ لیں. یار میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کس کی امت ہوں، میری پہچان کیا ہے، آج میرا حال کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، لوگوں سے پوچھا کرتے، ان کی ذمہ داری ڈیوٹی لگاتے، کہتے یارو مجھے بتایا کرو، کوئی یتیم ہو نا، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، تو مجھے خبر دیا کرو. میں عبداللہ یہ چاہتا ہوں کہ میں یتیم کی خود کفالت کیا کروں. کیسا عظیم جذبہ ہے، کیسا عالی شان احساس ہے. فرمایا مجھے بتا دیا کرو، تمہارے اردا گرد، تمہارے قرب و جوار میں، تمہارے پڑوس کے اندر، تمہارے گلی محلے کے اندر کوئی یتیم ہو تو عبداللہ کو بتایا کرو، عبداللہ اپنے لیے سعادت سمجھے گا کسی یتیم کی پرورش کرنا. اور تیرا حقیقی بھائی مر جائے، اس دنیا سے چھوڑ جائے، تیری بہن اس دنیا سے چلی جائے، تیرے بھانجے بھتیجے یتیم زندگی گزارے، تو ان کے لیے اللہ اکبر ایسا خطرناک عزم، جذبہ اور خطرناک عزائم ارادے لے کے اگر کرے بھی تو ان کا خیال کرے کہ بس سارے کا سارا کچھ ان سے ہتھیا لوں. اور صحابہ اکرام ان کا کردار کیا ہے. آج میں اپنے خون کے رشتے اگر یتیم ہو جائیں ان کا خیال نہیں کرتا ہوں، احساس نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غلاموں کے حقوق بتائے، لوگوں میں کیسے احساس پیدا کیا، غلاموں کے متعلق سمجھایا. زمانہ جاہلیت میں نا اللہ اکبر، جب کوئی جانور خریدا جاتا، جانور کو خریدتے تو اس کے جسم کے اوپر کوئی زخم کر دیتے، نشان لگا دیتے، پتہ چل جاتا کہ یہ فروخت ہوا ہے، فلاں کا ہے، نشانی لگی ہوئی ہے، اس کا پتہ ہے کہ اب اس کا سودا نہیں کرنا. سیم یہی کیفیت جب کوئی غلام خریدتے، لوہا گرم کرتے، لوہا گرم کر کے زر خرید غلام کے چہرے کے اوپر پھیر دیتے کہ یہ غلام اب فروخت ہو چکا ہے، اس کا کوئی اور ریٹ، اس کی قیمت، اس کو خریدنے کی کوشش نہ کرے. عورت لونڈی بناتے، خریدتے، لے کے آتے، ان کے گردن کے اوپر بال اٹھا کے ان کی گردن کے اوپر کس طرح زخم کر دیا جاتا، گرم چیز لگا دی جاتی، اس کو نشان زدہ کر دیا جاتا. آج بھی اللہ اکبر فلپائن میں، تھائی لینڈ میں، یورپ کے کئی علاقوں میں عورتیں فروخت ہوتی ہیں، منڈیاں لگتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں. جن معاشروں کے ہم کلمے پڑھتے ہیں، آج
اس حوالے سے اللہ اکبر ان کی بھی یہ صورتحال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احساس دلوایا، ان لوگوں کے اندر احساس پیدا کیا۔ کیا کہا؟ فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، فرمایا لوگو تمہارے یہ صرف غلام ہی نہیں ہیں، فرمایا اخوانکم جعلہم، غلام تو ہیں، غلام کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے بھائی بھی ہیں، تحت ایدیکم، فرمایا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تمہارا بس چلتا ہے، ان بیچاروں کا بس نہیں چلتا ہے، یہ تمہارے بھائی انسان ہیں، خون ہے، ایک باپ کی اولاد، آدم کے پتر ہو۔ احساس لیا، احساس۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تم نے ان کو حاصل کیا، خریدا، لے کے آئے، لیکن یاد رکھنا یہ غلام ہی نہیں، تمہارے بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس فرق یہ ہے یہ تمہارے متحد ہیں، تم ان کے متحد نہیں ہو۔ خواتین کے ساتھ کیا کیا کچھ سلوک نہیں ہوتے تھے نبی علیہ السلام نے۔ آج تو یہ بیچارے کافروں کے پروردہ، ان کے پالتو، ان کی اللہ اکبر باتوں پر عمل کرنے والے، ان کے پروپیگنڈوں کا شکار ہونے والے۔ میرے محترم بھائیوں، کائنات کے اندر حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، عورت کسی بھی روپ میں ہو، جو میرے نبی نے حقوق دے دیے خواتین کو، پوری کائنات مل کے بھی ان حقوق جیسے حقوق نہیں دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شکل کے اندر الگ مقام بتایا عورت کے۔ عورت بیوی ہو تو اس کی الگ ہی شان بیان کی، عورت اگر بیٹی ہو تو اس کی پرورش، اس کے ساتھ محبت، پیار، اس کے اوپر الگ ہی جنت کے سرٹیفکیٹ۔ عورت بہن ہو، سبحان اللہ، اس کے الگ ہی مرتبے اور مقام۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم جاہلیت کی ان خرابیوں، ناانصافیوں، ظلموں کو دیکھتے ہیں نا، اور مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے تھوڑے وقت میں لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جہالت زدہ زمانے کی اصلاح کا بہت بڑا جو سبب بنا، جو بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی ان کے اندر لائی، اس کے پیچھے سبب ان کے دلوں میں احساس، اور معاشرہ خوبصورت بن گیا، معاشرہ بہترین بن گیا، معاشرہ دنیا کے اندر مثالی بن گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کیسا احساس، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا، صحیح مسلم ہے، یا رسول اللہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹھو، تشریف رکھو، کھانا نہیں کھایا تو کوئی بات نہیں، ابھی منگوا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 2 3 5 7 10 11 گھروں کے اندر اپنے اللہ اکبر ساتھی کو، بھائی کو، صحابی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا، کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ 11 گھروں کے اندر صحابی چکر کاٹ کے آ گیا، کسی ایک گھر سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ اور محترم بھائیوں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ تو آگے ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے میرے نبی کے مالی حالات کیسے ہیں، اور ان حالات کے اندر میرے نبی کے جذبات کے معاشرہ کیسا تشکیل دینا ہے، وہ کتنے عالی شان، کتنے بلند و بالا میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور آپ کے عزائم ہیں۔ اس کا تو بیچارے کا ایک ہی گھر تھا،
میرے نبی کے 11 گھر تھے، 11 گھروں کے اندر سے پتہ کروایا، کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا۔ پھر آپ نے اعلان کیا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنا لے گا؟ اللہ اکبر، ہر موڑ پہ تربیت ہے ہماری۔ آج اللہ کا مہمان، اللہ کے گھر کا مہمان، سب سے اولی پہلی ذمہ داری وہ نبی کے وارثوں کی، مولوی صاحب کی۔ ہاں، اگر مولوی صاحب کے گھر کے بیچارے کے حالات یا وقت ایسا یا کوئی نہ کوئی مجبوری، وہ خود باہر سے لا کے کھا رہا، تو پھر نبی کی تربیت یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کرو استعمال، کہہ دو کسی اپنے نمازی مقتدی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں سے کہا کون ہے جو اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ اٹھا صحابی، سبحان اللہ، میں بتانا چاہتا ہوں کیسا احساس پیدا کیا۔ کہا اللہ کے نبی مجھے دے دیں یہ مہمان۔ لے کے گئے گھر میں، جا کے بیوی سے پوچھا، سنا ہوا ہے ہم نے یہ سب کچھ پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار وفادار، آپ کا تربیت یافتہ، کہنے لگا کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ بیوی کہنے لگی تھوڑا سا کھانا موجود ہے، بچوں کے لیے ہے، بس ان کا بمشکل گزارا ہوگا۔ فرمایا نوم الصبیۃ وَأَطْفِ السِّرَاجَ، ایسے کرو اللہ کی بندی، میری شریک حیات، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ایسی تابع دار، مہمانوں کی ایسی خدمت گزار ہمارے گھروں کو میں بھی خواتین کو بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھیجا، یہ کہنے لگا، اس کی بیوی نے کہا اتنا سا کھانا ہے، یہ کہنے لگا نوم الصبیۃ وَأَطْفِ السِّرَاجَ، ایسے کرو بچوں کو ذرا تھاپڑ دو، سلا دو، وَأَطْفِ السِّرَاجَ، اور دیے کو بجھا دو، یہ جو لائٹ موم بتی چل رہی ہے اس کو بند کرو، بجھا دو، اور بچوں کو سلا دو۔ کیسا عظیم الشان احساس، کتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر۔ صحابی اپنے مہمان کو لے کے بیٹھ گیا، جو چند لقمے کھانے کے تھے پیش کر دیے گئے، اب یہ لقمے اٹھاتا ہے، مہمان دیا بجھا ہوا ہے، یہ کھاتا ہے، اور میزبان یہ صحابی رسول خالی منہ کو ہلاتا ہے، آسمانوں پہ رب بیٹھا ہوا مسکراتا ہے۔ پڑھو جا کے صحیح مسلم، رب کو اللہ کی قسم اتنی ادا پسند آئی، اتنی پسند ادا آئی، میرے نبی نے اس کے مسجد نبوی میں جانے سے پہلے سارے کا سارا قصہ، یہ داستان، یہ عظیم الشان احساس، یہ ہمدردی، یہ اللہ اکبر درد، یہ سارے کا سارا قصہ میرے نبی کو بتا دیا، سنا دیا، سمجھا دیا۔ خود بلایا، فرمایا بلاؤ اس کو ذرا۔ آیا، فرمایا رات تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، آپ کا مہمان تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا مہمان تو تھا، لیکن تیرے اس انداز پہ رب کو اتنا، اللہ اکبر، اتنی اللہ کو یہ تیری ادا پسند آئی ہے، رب نے تیرے لیے آسمانوں سے یہ قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پیغمبر آپ کے یہ صحابہ کیسے صحابہ ہیں؟ خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کے، خود بھوکے رہ کے، خود خالی منہ ہلا کے، خود بیوی کو بھوکا سلا کے، بچوں کو ننھے منوں کو تھپکا کے لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں، یہ کیسے تیرے ساتھی ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود نقصان میں لوگوں کے بھلے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی بس بیوی تھی، اس کو کہا تو بھی بھوکی رہ، میں بھی بھوکا رہتا ہوں، بچوں کو سلا دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، بچے سو گئے، میرے نبی نے جو درس دیا، میرے نبی نے جو معاشرے کو ترتیب تشکیل دیا، معاشرے کی تباہیوں، بربادیوں، جہالتوں، ایک دوسرے کی دشمنیوں کو بہترین معاشرے کے اندر تبدیل کیا، اس کے اندر کردار احساس ڈال کے ادا کیا۔ احساس پیدا کر لو، معاشرے خوبصورت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا احساس، لیکن آج مجھے آپ کو کیا جملے ملتے ہیں سننے کے لیے؟
سنتے ہیں آپ بھی؟ اللہ اکبر. اور جناب احساس کرنے کا تو دور ہی نہیں ہے. احساس کر سنتے ہیں آپ بھی؟ کسی نے شاید آپ میں سے کسی بھائی نے سنا ہو, میرا نہیں خیال کہ کسی نے نہ سنا ہو. آج ہر دوسرا بندہ اس کو موقع اللہ دے نیکی کرنے, احساس کرنے کا, دھڑلے سے کہتا ہو بھائی احساس کا دور کوئی نہیں. اور بھائی کون سا دور تو چاہتا ہے احساس کا؟ کس دور کی, کس معاشرے کی بات کرتا ہے؟ کیوں دور نہیں ہے؟ اللہ کی قسم واقعی یہ دور ہے احساس کا. وہ جہالت والا دور, وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کا دور, اللہ اکبر, معاشرہ تباہی کے اندر لتھڑا ہوا تھا. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میرا نبی ایسے حالات میں بدترین, اس جیسا دنیا کے اندر برے ترین حالات اور دور نہیں دیکھا ہوگا. چشمے فلک میں جتنا وہ برا دور تھا جب رب نے آسمانوں سے اپنا سب سے محبوب نبی نازل کیا. اگر وہ نبی اس دور کے اندر احساس کر سکتا ہے, مجھے تجھے کیا تکلیف ہے میں کہے کہ او بھائی یہ دور نہیں ہے احساس کرنے کا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ احساس کیا ہے؟ اور بھئی ایک دوسرے کے لیے جینا, ایک دوسرے کی اللہ اکبر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا, ایک دوسرے کو اپنے دکھ سے کسی کے دکھ سے بچانا. ساری زندگی کسی کی دشمنیوں کو دل کے اندر بٹھا کے نہ رکھنا. جھوٹ کے ذریعے, نفرت کے ذریعے, دغے کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے, خیانت کے ذریعے کسی کو ڈنگ نہ مارنا, رستوں کو تباہ نہ کرنا, پانی چھوڑ کے گلی بازار کا ستیہ ناش نہ کرنا, ٹینٹ تمبو لگا کے, کائنات جو ہے نا وہ شامیانے لگا کے, کناتے لگا کے عام مسلمانوں کو پریشان کرنا. ان کاموں سے تائب ہو جانا, ان کو چھوڑ دینا, یہ احساس ہے. بندہ جو ہی کوئی ایسی حرکت کرنے لگے دل میں آئے نہیں یار اس سے تکلیف ہوگی میرے بھائی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بندے کو اللہ اکبر کھیلتے کودتے, ہاں جی, کلا بازیاں لگاتے, ٹہل ٹہل کے چلتے ہوئے دیکھا. فرشتے سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دکھایا, اس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ آپ نے سوال کیا, فرشتے سے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا بندہ ہے. فرمایا اچھا میری امت کا بندہ, یہ جنت کے اندر اس انداز کے ساتھ چودھریوں کی طرح ٹہل ٹہل کے چل رہا ہے, کلابازیاں لگاتا پھر رہا ہے جیسے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں. فرمایا یا رسول اللہ, فرشتہ کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عمل کے بدلے جنت دے دی ہے. فرمایا وہ کون سا عمل اس نے کیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ ایک رستے سے آتا جاتا تھا, ایک ٹہنی تھی کسی درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی یا نیچے پڑی ہوئی تھی, کوئی چھاپا, کوئی ٹہنی, کوئی شاخ خاردار تھی, لوگ گزرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, تھوڑی سی محنت کر کے وہ کاٹ دی, ختم کر دی. مسلمانوں, انسانوں, رب کے بندوں, اس کی مخلوق کے لیے اس نے آسانی پیدا کر دی. رب اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اللہ نے کہا تو نے ٹہنی مسلمانوں کے, انسانوں کے راستے سے ہٹائی ہے, میں نے تمہیں اپنی پوری جنت چودراہٹ کے لیے عطا فرما دی ہے. لیکن میں تو چسکے لیتا ہوں, مجھے تو سواد آ رہا ہوتا ہے, رستہ تباہ کر کے, راستہ خراب کر کے, گلی میں پانی چھوڑ کے, ایک دوسرے سے, ہمسائے سے انتقام لیتا ہوں. پہلے اس نے یہ کیا تھا, اب میں کرتا ہوں, بولے گا تو اس کو یاد دلاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عملوں کی وجہ سے انسان پہ لعنت ہوتی ہے نا, لعنت, رب کی لعنت برستی ہے, ان میں سے ایک عمل یہ ہے انسان لوگوں کے راستوں کو خراب کرے. ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور میرے محترم بھائیوں, واللہ صرف انسانوں کی نہیں, اس نبی سونے نے تو انسانوں اس دور کے اللہ اکبر اپنے یاروں کی تربیت ان کے دلوں میں ایسا احساس پیدا کیا تھا, ایسا احساس وہ جانوروں کی بھی پرواہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, بنی اسرائیل کی ایک عورت کا قصہ سنایا. فرمایا میرے صحابہ
بنی اسرائیل کی ایک عورت چل رہی ہے، پیاس لگی، کنویں میں نیچے اتری، پانی پیا، واپس آئی، دیکھا چھوٹا سا کتے کا پلا، چھوٹا سا بچہ کتورا وہ زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے۔ اس نے جب اس کو غور سے دیکھا، یہ زنا کرنے والی عورت تھی، بدکارہ عورت تھی، زنا کر کے پیسے کماتی تھی، گھر کو